السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بیجنگ کے ریڈ کارپٹ پر صدر ٹرمپ کے ساتھ چلنے والے اس وفد میں دو ایسے چہرے موجود ہیں جن کا وہاں ہونا ناممکن تھا۔ پہلا شخص وہ جسے چین نے اپنی سرزمین کے لیے ناپسندیدہ ترین قرار دے کر تا حیات بین کر رکھا تھا، لیکن اسے بیجنگ لانے کے لیے چین کو سفارتی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن لینا پڑا اور سرکاری کاغذات میں اس کا نام تک بدل دیا گیا۔ اور دوسرا وہ شخص جو واشنگٹن سے روانہ ہونے والے سرکاری وفد کا حصہ بالکل نہیں تھا، لیکن جب ٹرمپ نے طیارہ ایئر فورس ون الاسکا کے برفیلے میدانوں میں ایندھن بھرنے کے لیے روکا تو یہ پراسرار شخص خاموشی سے جہاز میں سوار ہو گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین نے مارکو روبیو پر اپنے ملک میں داخلے پر پابندی کیوں لگا رکھی تھی؟ مارکو روبیو کا وہ کون سا نیا نام ہے جسے بیجنگ نے صرف ویزا جاری کرنے کے لیے قبول کیا؟ اور کیا یہ چین کی کمزوری ہے یا کوئی بڑی چال؟ ٹیکنالوجی جائنٹ انویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ کو الاسکا سے جہاز پر سوار کرنے کا خفیہ مشن کیا تھا؟ کیا ٹرمپ چین کو کوئی ایسی چیز بیچنے جا رہے ہیں جو امریکہ کی قومی سلامتی کے خلاف ہے؟ ناظرین، اس دورے کی سب سے بڑی سنسنی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ہیں۔ اگر آپ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مارکو روبیو چین کے سب سے بڑے ناقد سمجھے جاتے ہیں۔ 2020 میں بیجنگ نے ان پر تاحیات پابندی لگائی تھی۔ قانوناً وہ چین کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتے تھے، تو پھر یہ موضوع کیسے ہو گیا؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے چین کی وہ خاموش لچک جسے ڈپلومیسی کی زبان میں فیس سیونگ کہا جاتا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق بیجنگ نے اس دورے کو ممکن بنانے کے لیے ایک ایسا راستہ نکالا جو بین الاقوامی سیاست میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ چینی زبان میں ناموں کو مخصوص حروف میں لکھا جاتا ہے۔ مارکو روبیو کا نام جب بلیک لسٹ میں ڈالا گیا تو وہ مخصوص حروف کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ چینی بیوروکریسی نے کمال ہوشیاری سے ان کے نام کے تلفظ کے لیے استعمال ہونے والے حروف کو سرکاری دستاویزات میں تبدیل کر دیا، یعنی صوتی طور پر نام تو وہی رہا لیکن ریکارڈ کی حد تک وہ ایک نیا فرد بن گئے۔ یہ بیجنگ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا گیا وہ پہلا تحفہ تھا جس نے ثابت کیا کہ چین اس بار ڈیل کرنے کے موڈ میں ہے، لیکن چین کا سخت رویہ بھی وہیں پر اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ بھی ہے کہ چین اتنا بڑا رسک کیوں لے رہا ہے؟ اس کا جواب اس دوسرے پہلو میں چھپا ہے جو ٹیکنالوجی کی دنیا کو ہلا دینے والا ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں انویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ کی خفیہ انٹری پر۔ صدر ٹرمپ کا طیارہ واشنگٹن سے اڑا تو سرکاری لسٹ میں کہیں بھی انویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ کا نام نہیں تھا، لیکن جب یہ طیارہ الاسکا میں ایندھن بھرنے کے لیے لینڈ ہوا تو وہاں ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے بیجنگ کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی۔ جینسن ہوانگ، جن کی کمپنی انویڈیا اس وقت دنیا کی مصنوعی ذہانت AI کی شہرگ سمجھی جاتی ہے، وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ ٹرمپ کے طیارے میں سوار ہوئے اور بیجنگ پہنچے۔ یہ کوئی عام بزنس ٹرپ نہیں تھا۔ چین اس وقت ایک بہت بڑی تکنیکی بحران کا شکار ہے۔ امریکہ کی طرف سے لگائی گئی چپ بین نے چین کی مصنوعی ذہانت کی ترقی کو روک رکھا ہے۔ ٹرمپ ایک پیور بزنس مین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ چین کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بیجنگ اس وقت ایک گرینڈ ڈیل پر بات کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے جینسن ہوانگ کو اس لیے ساتھ رکھا تاکہ وہ چین کو ایک ایسی مخصوص ونڈو کی پیشکش کر سکیں جہاں چین کو جدید ترین AI چپس مل سکیں، لیکن اس کے بدلے چین کو امریکہ کے ساتھ اپنے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے اربوں ڈالر کے زرعی اور صنعتی معاہدے کرنے ہوں گے۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے جو آپ کو بتانا ضروری ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت چین ریئر ارتھ منرل کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، لیکن چین کے پاس چپس نہیں ہیں۔ چین وہ امریکہ سے منگواتا تھا جس کے اوپر پابندی لگی۔ یہاں پر یہ بھی بات اس وقت معاہدے کا حصہ ہے کہ چین سے ریئر ارتھ منرلز لیے جائیں کیونکہ چین نے بھی اس پر پابندی لگا رکھی ہے اور بدلے میں چپس دیے جائیں۔ تو ناظرین، اسے ماہرین چپس فار پیس یا ٹیکنالوجی بارٹر سسٹم کہہ رہے ہیں۔ سوچئے اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو انویڈیا کے شیئرز کہاں جائیں گے اور عالمی ٹیکنالوجی کا نقشہ کیسے بدل جائے گا؟ اس دورے کا تیسرا اور سب سے خطرناک پہلو ایران ہے۔ جس وقت ٹرمپ بیجنگ میں شی جن پنگ کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، اسی وقت مشرق وسطیٰ میں تناؤ بھی عروج پر ہے۔ چین ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ٹرمپ نے اس دورے میں ایک بہت بڑا کارڈ کھیلا ہے۔ انہوں نے چین کو پیغام دیا ہے کہ اگر وہ ایران پر امریکی پابندیوں کا ساتھ دیں اور وہاں سے تیل کی خریداری کم کرے
تو امریکہ تائیوان کے گرد اپنی فوجی نقل و حرکت میں کمی لا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا خونی کھیل ہے جہاں شطرنج کی بساط پر تائیوان اور ایران کے مہرے رکھے گئے ہیں۔ چین نے حال ہی میں اپنی ریفائنریز کو جو بلاکنگ رولز جاری کیے تھے وہ اصل ٹرمپ کو یہ دکھانے کے لیے تھے کہ ہم آپ کی معیشت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ مل کر سودا کر لیا جائے۔ تو ناظرین، اس پورے منظر نامے کا لب لباب یہ ہے کہ ٹرمپ کا دورہ چین کوئی روایتی سفارتی دورہ نہیں، بلکہ یہ ایک کارپوریٹ ٹیک اوور کی کوشش ہے۔ وہ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ پابندیوں کی بجائے ڈیلز پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس ڈیل کی قیمت بہت بھاری ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے یہ صورتحال انتہائی نازک بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر امریکہ اور چین کے درمیان یہ خفیہ اتحاد قائم ہو جاتا ہے تو پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں ایک نئے توازن کی بھی ضرورت شاید پڑ سکتی ہے۔ کیا ہم اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی جگہ بنا پائیں گے؟ ضرور بنا پائیں گے۔ مارکو روبیو کا بدلا ہوا نام ہو یا جینسن ہوانگ کی ایئر فورس ون پر انٹری، یہ سب اشارے ہیں کہ پرانی دنیا ختم ہو رہی ہے اور ایک نئی ٹیکنالوجی اور بزنس پر مبنی سفارتکاری جنم لے رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ٹرمپ کی یہ بزنس ڈپلومیسی دنیا میں امن لائے گی یا یہ محض ایک بڑے طوفان سے پہلے کا سکون ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے۔ اگر آپ کو یہ انویسٹیگیٹو رپورٹ پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔